رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیو کریں گے جو ٹاپک کل شروع کیا تھا، اور میں نے اس سے ریلیٹڈ ایک ہوم ورک دیا تھا آپ لوگوں کو کہ ایک حکم ہے ابن عطیلہ کا اس سے ریلیٹڈ، جو ہم محسنین کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ڈسکس دس بیکاز مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے ٹاپک جو کہ ایسے ہینگنگ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. بعض اوقات جو ہوتا ہے جب اسپیشلی جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے کوئی روحانی مرتبے پر کوئی شخص ہے یا کوئی محسنین کی بات ہوتی ہے، تو لوگوں کے دماغ میں جو ہوتے ہیں عجیب عجیب قسم کے تاثرات ہوتے ہیں، اور اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کلیئرفائی سرٹن کانسیپٹس. آئی تھنک دیٹ از وائی میں نے وہ اسپیسیفکلی ایک ابن عطیلہ کا جو حکم تھا اس سے ریلیٹڈ وہ میں نے بھیجا تھا، اور آئی تھنک آئی گاٹ ویری گڈ آنسرز ایز ویل. Inshallah, I'll try to explain the point I'm trying to explain. Inshallah, first I'll recite, اور پھر اس کے بعد ہم جس طرح سے ایکسپلینیشن کرتے ہیں تو کریں گے. تو I'll start with ayah number 58. Okay. ایک منٹ میں اس کو میوٹ کر دوں. ابھی بھی I can hear some sounds in the background. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق اللہ العظیم. تو انشاءاللہ لاسٹ وہ آیت میں نے I have already covered it, so I'm not going to do the word by word meaning جو آیت نمبر 58 ہے، لیکن I'll start from there کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب ہم نے حکم دیا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ اس ٹاؤن کو، اس قریہ کو، اس شہر کو تم نے انٹر کرنا ہے، اور اس بستی کو تم نے انٹر کرنا ہے، اور اس میں سے کھاؤ جہاں با فراغت ہو کر، جہاں سے wherever you wish abundantly تم کھاؤ، اور پھر وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور پھر سجدہ کرتے ہوئے جو ہے تم داخل ہو. انہیں مطلب کہا کہ ہیوملٹی کے ساتھ، اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ تم داخل ہو. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور اللہ سے مغفرت بخشش مانگتے جاؤ کہ اپنی غلطیوں کی اور اپنی کوتاہیوں کے علاوہ، پلس جن کا درجہ بڑھتا جاتا ہے، میں نے بتایا کہ ان کی جو ہوتی ہے استغفار اس چیز کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی عبودیت کا حق نہیں ادا کر سکتے. نغفر لکم خطایاکم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں. وسنزید المحسنین، اور ہم محسنین کو جو ہیں زیادہ دیں گے. ایک آیت اور کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد I'll explain جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا، یا جو ظالم تھے انہوں نے بدل ڈالا قولاً اس بات کو غیر الذی دوسری بات سے جو ان سے کہی گئی تھی. اور فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ فَأَنزَلْنَا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انہیں بات کہی گئی تھی، قیل لہم، جو انہیں بات کہی گئی تھی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پنشمنٹ اتاری. تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ہم نے آسمان سے عذاب اتارا، رجزا من السماء،
بما كانوا يفسقون, کیونکہ وہ نافرمانی کر رہے تھے, they were defiantly disobeying. So we sent down upon those who wronged a punishment from the sky because they were defiantly disobeying. یعنی وہ فسق ان کے اندر آ گیا تھا. یہ کانسیپٹ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, we'll just touch upon it again. تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم اس طریقے سے داخل ہو, ادھر کھاؤ, با فراغت جو ہے رہو, اور جو ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے جاؤ, استغفار کرتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو اس میں درجوں میں بڑھتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے, ہم اس کو مزید دیں گے. اور یہ اسپیسیفائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیا مزید دیں گے. we'll discuss that. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اس آیت کا کیا ہے کہ فا جو ہے کیا ہے, فا پھر, سو بدلا اردو میں بھی کہتے ہیں کپڑے بدلنے, بدلا, تو یہ وہی ورڈ ہے بدلا. فَبَدَّلَ الَّذِينَ, الَّذِينَ کا کیا ہے, دوز, ٹھیک ہے, جن لوگوں نے, ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ظلم کیا, جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے تھے. تو جو ظالم جو تھے, who wronged themselves, those people, what did they change? کیا چیز انہوں نے چینج کی, قولاً, بات کو, کس چیز سے, غیر الذی قیل لہم, دوسری بات سے جو ان سے نہیں کہی گئی تھی. قولاً کیا ہے, پھر بات, فبدل, سو بدل دی لوگوں نے جو ظالم تھے, قول, کس چیز کو انہوں نے بدلا, قول کو بدلا, جو بات ان سے کہی گئی تھی. غیر الذی, دوسری اس بات سے, like other than what was told to them. قیل لہم, قیلا جو ہے وہ پیسو وائس میں آ گیا ہے, جو ان سے کہی گئی تھی, یعنی جو جیسے کہتے ہیں نا وہ کام کرو جو تمہیں کہا گیا ہے, بس تم وہ کام کرو. تو یہ وہی ورڈ یہاں پر ہے کہ جو ظالم جو تھے انہوں نے بات کو بدل دیا جو ان سے کہی گئی تھی, ٹھیک ہے. اور لہم کیا ہے یہاں پر, لہم کا کیا مطلب ہے کہ انہیں, ٹو them. لہم میں کتنے ورڈز ہو گئے, 2 ورڈز ہو گئے. ایک تو لام زبر کے ساتھ جو آ رہا ہے وہ preposition ہے, حرف جر ہے, ٹو, اور ہم کیا ہے, ہم is an attached pronoun, right, attached pronoun, جو انہیں کہی گئی تھی. فَأَنزَلْنَا, فَأَنزَلْنَا میں کتنے ورڈ ہو گئے, فا کتنی دفعہ فا آ چکا ہے, پھر, then, right, ٹائم میں ایک پاز کے لیے آتا ہے فا. انزلنا, نون الف نا کس کے لیے آتا ہے, ہمارے لیے, کہ جو ہم نے اتارا. انزلنا جو ہم نے اتارا, تو ہم نے اتارا, یعنی جب انہوں نے بات بدل دی جو انہیں کہی گئی تھی, جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پنشمنٹ کیا دی کہ ان کے اوپر نازل کیا. نازل کے لیے جو ورڈ ہے نا یہ وہی ہے, انزلنا, اور نون الف نا جو ہے وہ ہم کے لیے ہے. اللہ کیا ہے, پر, اپون, الذین ظلموا, جن لوگوں نے ظلم کیا. تو ہم نے اتارا یا ہم نے بھی send down upon the people, upon those, جن لوگوں نے ظلم کیا, who wronged themselves, رجزا من السماء. کیا ہم نے, اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے اوپر اتارا, رجز کیا ہے, ایک عذاب کی فارم ہے, ٹھیک ہے, رجز. اس کی ڈفرینٹ تفسیر میں ڈفرینٹ چیزیں کہی گئی ہیں کہ پلیگ تھی, کہ ان کے اوپر عذاب آیا تھا, لیکن بہرحال تکلیف دہ عذاب ان کے اوپر اتارا گیا. من السماء, from the sky, a punishment came down upon them from the sky. کیوں آئی punishment, بما كانوا يفسقون. بیما میں کتنے ورڈ ہو گئے, ایک ہے با شروع میں جو کہ حرف جر ہے, جو پریپوزیشن ہے بی, اور ما. تو جو ہے بیما, کیونکہ, دونوں کو ملا کے جو مفہوم بن رہا ہے کیونکہ, بیکاز, بیما کانو کا مطلب ہے کہ کر رہے تھے, they were continuously there up to this. یہ نہیں تھا کہ کوئی غلطی کا ایک کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک غلطی سے کوئی چیز ہو گئی, نہیں. کانو کا مطلب ہے کہ it is defining a behavior in which they were persisting for a very very long time. تو کانو is past continuous. کانو یفسقون, یفسقون میں کیا آپ کو 3 ورڈز نظر آ رہے ہیں بیچ میں, فا, سین, قاف, فسق, کہ وہ جو تھے فاسق ہو گئے تھے, they were defiantly disobeying. تو یفسقون جو ہے, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یفسقون کسے کہتے ہیں, کہ کوئی چیز اندر سے کرپٹ ہو جاتی ہے. جب کسی کوئی جیسے کوئی پھل کے لیے آتا ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے
کہ اندر سے جو ہے خراب ہو جائے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا اندر سے. تو اسی طرح سے انسان کا جو ایک اندر کا کانسٹیٹیوشن ہے، جو انسان کی فطرت جو ہوتی ہے مست ہو جاتی ہے، تو اس کو مطلب آپ اتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں رہیں کہ آپ کا اندر کی جو فطرت ہے، جو آپ کا اندر کا کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، that is able to identify what is right and what is wrong, that gets totally destroyed. اسے کہتے ہیں فسق. All right. So to just move the story forward before we discuss the concept, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نے شہر میں انٹر ہونا ہے، تم نے کھانا پینا آرام سے رہنا ہے ادھر، لیکن میری شکر گزاری کے ساتھ تم انٹر ہو اور سجدے کی حالت میں انٹر ہو اور اپنے خطاؤں کی جو ہے معافی مانگو اور کہو حتتن. حتتن ایک ورڈ ان کو دیا گیا تھا کہ اپنی ہیوملٹی، عاجزی شو کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نغفر لکم خطایاکم. اب اگر آپ کو یاد ہو کہ آدم علیہ السلام کی سٹوری میں کیا تھا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی، اسی سٹوری سے پہلے آئی تھی نا آدم علیہ السلام کی سٹوری، رائٹ؟ تو وہ جو پرٹیکولر آیت تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے جب کلمات ملے، فَتَلَقَّى آدم، جب آدم علیہ السلام met with the words that were given to him by Allah subhanahu wa ta'ala، ان کو تو ایسے لگا جیسے that was a second life for him، کہ ایک کسی نے دوبارہ سے ان کو جی اٹھنے کی آرزو دے دی، ایک جی اٹھنے کا سہارا ہو گیا ان کا. کہ وہ کلمات جو تھے وہ ایسے تھے کہ جیسے ڈوبتے کو آپ کو ایک چھوٹا کوئی وہ رسی کوئی دے دے اور اس کو وہ انہوں نے اس طرح سے پکڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے. اب سیم تھنگ ہیئر، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کلمات دیے. اللہ تعالیٰ نے کلمات دیے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، کہ تم جو ہے یہ تمہارے کلمات ہیں، تم جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ ہو تو یہ تمہیں کہنا ہے. اچھا، تفاسیر میں آتا ہے کہ اس لفظ کو انہوں نے چینج کر دیا، ہنتتن کا ورڈ آیا کہ دیٹ مینز جسٹ نتھنگ، جیسے سمجھے کہ گرین کے لیے جو ہے کوئی ورڈ تھا، جسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ نہیں بولنا ہے جو ہمیں کہا گیا ہے، ہم کسی سے معافی مانگنے والوں میں سے نہیں ہیں. جیسے جب لوگ بہت اکڑ جاتے ہیں نا تو ان کی شان کے خلاف ہوتا ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمیں کس بات کی معافی مانگنی ہے، میں نے غلط کیا کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو غلط ہو گئی ہم سے. اپنے میں انسان اپنا ایگو میں اس قدر مست ہو جاتا ہے، یہ نارسزم آتا ہے. تو یہ ایک کی جو تھا کہ یہ جو تھے مذاق اس لفظ کا اڑا رہے تھے اور یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا اور ان کے اوپر اس کی ڈیفرنٹ تفسیر میں آپ کو وہ ملے گی کہ پلیگ تھی یا کیا تھا، ڈیفرنٹ اس میں تفاسیر میں جو ہے اس کی ڈیٹیلز آئی ہیں. لیکن بہرحال لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تمام نعمتوں کو جب انسان جو ہے کفر کرتا ہے وہ اسی وقت کرتا ہے جب اس قدر جو ڈیفائنس آ جاتی ہے وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اندر سے جو آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کو ایک فطرت دی ہے، جو ایک اندر سے احساس دیا ہے، ایک جو ضمیر دیا ہے، جب وہ ختم ہو جاتا ہے تب انسان، آپ کچھ بھی کسی کے آگے ڈھول بجاتے رہیں اور اس کو بتاتے رہیں کہ دیکھو تمہارے لیے یہ کیا تھا، یہ تھا، وہ تھا، واٹ ایور اٹ از، لیکن اندر وہ چیز وہ اتنی بے حسی آ جاتی ہے انسان کے اندر کہ یو ریفیوز ٹو سی اینی تھنگ. تو وہ جو ایک اندر اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت رکھی ہوتی ہے، ایک پیورٹی ہوتی ہے انسان کی کہ ٹو بی ایبل ٹو ریکگنائز تھنگس. سبحان اللہ. تو یہ ٹوٹلی اپوزٹ ہے فرام دا کانسیپٹ آف احسان. احسان میں تو انسان جھکتا چلا جاتا ہے نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سنزید المحسنین، کہ ہم جو ہے محسنین کو جو ہے مزید زیادہ دیتے ہیں. محسنین کا کیا درجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا آیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرتے ہیں as if they are looking at Allah subhanahu wa ta'ala. Now میں نے آپ لوگوں کو یہ بھیجا تھا کہ this is a hikam from Ibn Atila. It is about excellence in actions is a fruit. Excellence in action is a fruit of excellence in spiritual states. Further, excellence in spiritual states comes from becoming realized in the station of the descending. So what does this mean? کہ excellence in action. So آپ لوگوں نے تھوڑے بہت جواب دیے اور they were good answers.
لیکن لیٹ می ایکسپلین واٹ اٹ مینس. اوکے, تو میں نے اس کو سمجھانے کے لیے آئی جسٹ میڈ دس چارٹ فار یو, تاکہ میں آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھا سکوں. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ بیکاز دیر از اے لاٹ آف کنفیوژن اراؤنڈ کہ احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے. احسان جو ہے اٹ از این ایڈوانسمنٹ آف اے اسٹیٹ آف ایمان. لائک آپ کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ٹریول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ جسے کہتے ہیں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایمان کسے کہتے ہیں کہ آپ کسی کوئی چیز ایسے آپ یقین کرتے ہیں کہ ایز اف اٹ از ریئل. اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان ہی ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نظر تو نہیں آ رہا ہوتا, لیکن آپ کی دل کی آنکھ جو ہے آپ اس چیز کی شہادت دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے مذہب میں جو ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, کہ میں شہادت دیتا ہوں. شہادت وٹنسنگ از ریلیٹڈ ٹو دی آئی, کہ آپ کسی چیز کے شاہد ہیں. لائک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں, تمام احساسات آپ کے جو ہیں, تمام چیزیں, پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ آپ کو اس چیز پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ خالق کائنات ہیں, وہ رب العالمین ہیں. اب ایمان کی یہ جو چیز جو ہے, جو اللہ تعالیٰ سے جو لگاؤ ہوتا ہے, جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان ربی قریب مجیب, کہ میرا رب تو بڑا قریب ہے اور وہ سننے والا ہے. تو آپ کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے ایز اف یو آر. تو حدیث میں آتا ہے کہ یو ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایز اف یو سی ہم. دس از the definition of احسان. تو اب احسان کا جو کانسیپٹ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ اس طرح سے ورشپ کر رہے ہیں کہ ایز اف یو سی ہم, then there is a realization of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. you are totally awestruck by it کہ like اللہ سبحانہ تعالیٰ is so magnificent. اللہ تعالیٰ کے تمام ایٹریبیوٹس, اللہ تعالیٰ کے تمام جلال, تمام جمال, تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انفینٹ ایٹریبیوٹس جو ہیں آپ کے دل کی آنکھ جو ہے وہ اس چیز کو وٹنس کر رہی ہوتی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ سے قریب ہے, جب آپ کو پتہ ہے نا کوئی آپ سے قریب ہوتا ہے تو آپ کس طرح سے آپ لوگ جو ہوتے ہیں, کوئی اگر somebody is looking at you, people behave differently, right? So اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور ہر شخص کے ساتھ ڈفرینٹ پروٹوکول ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا ادب کا پروٹوکول ہوتا ہے, کسی سے آپ ڈرتے ہیں, کسی سے آپ کی فرینڈشپ ہوتی ہے. تو جیسے لوگ ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ سوچیں کہ جس کی دل کی آنکھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوگی, تو آبویسلی کہ وہ جب نماز بھی پڑھے گا یا روزہ بھی رکھے گا, جو وضو بھی کرنے کے لیے جائے گا, تو اسے لگے گا کہ سبحان اللہ کہ یہ اتنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں, ایز اٹ از سو ریئل. جیسے حضرت عائشہ کا واقعہ ہے نا کہ وہ چیریٹی کے لیے کچھ دے رہی تھی, تو پرفیوم لگا کے جو ہے رومال میں دے رہی تھی کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے لیں گے. اٹ واز such a real experience for her to witness کہ اللہ تعالیٰ کہ میں ہاتھ میں جیسے وہ کوئی چیز دے رہی ہوں. تو you know what, تو this is یہ ایک درجہ ہے. تو جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ is the one who is watching me, تو obviously آپ کا جو پرفیکشن کا لیول جو ہے وہ اسی حساب سے انکریز ہو جائے گا. آپ کا آپ کے اس ایکٹ میں جو پرفیکشن ہے وہ اسی حساب سے انکریز ہوتا چلا جائے گا, بیکاز اللہ تعالیٰ آپ سے قریب ہے. تو اٹس the realization of greatness of Allah subhanahu wa ta'ala, and then the excellence in actions, like you'll do things very very perfectly. آپ ہر چیز کو بہت اچھے سے کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے مطلب دنیا میں تو بہت دکھاوا ہوتا ہے نا کہ کوئی سامنے آپ کے باس ہے, اس کے سامنے آپ کام کر رہے ہیں, یا کوئی آپ کے گھر میں کام کرتا ہے تو آپ کمرے میں ہیں تو زیادہ اچھے سے کام کر رہا ہے. لیکن یہ دس از ناٹ اے فیک ریلیشن شپ, دس از اے ریئل ریلیشن شپ, بیکاز دل کی آنکھ جو ہے وہ دیکھ رہی ہے رب کو. اور آپ اس طرح سے کھڑے ہیں کہ جیسے صحابہ اکرام وغیرہ کی واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے نماز کس طرح سے پڑھتے تھے. ان کی نمازیں جو تھیں کس قدر سپیریئر ہوتی تھی کہ وہ محو ہوتے تھے اپنی نمازوں میں, انہیں ہوش نہیں رہتا تھا, جیسے کوئی تنکا بھی نہ ہلے. اور وہ ان کے اوپر ایسی کیفیات ہوتی تھی کہ انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا. تو بہرحال وہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ, یہ تمام درجے ہیں, اینڈ ناٹ نیسیسریلی کہ کوئی پہلی بات یہ ہے کہ احسان کے از ناٹ دا فرسٹ تھنگ کہ آپ انسان اللہ ماشاء اللہ کہ آپ سوچیں کہ پہلے دن سے ہی ہم کوئی احسان کے لیول پہ ہم کو ہونا چاہیے. نہیں, وی اسٹارٹ ویئر وی آر, we start where we are, because پہلی بات جو یہ ہے کہ it is like یہ نالج جو ہے یہ معرفت کی نالج ہے.
اٹ از لائک سم تھنگ کہ کوئی ایکسرسائز کر کے سال بھر سے اس نے ایکسرسائز کر لیا, اب اس کو ایکسرسائز میں اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ اس کے انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں کہ ہی سیز کہ میں جب ایکسرسائز کرتا ہوں آئی فیل سو گڈ بیکاز اس کو اس ایکسرسائز کے زون میں چلا جاتا ہے کہ از انجوائنگ اٹ. وہ ایک بندے نے ایکسرسائز زندگی میں نہیں کی ہے, وہ اس کی بات سن رہا ہے, وہ پہلے دن کرے گا وہ تو مر رہا ہوگا کہ لائک وہ کہے گا کہ وہ پتہ نہیں کس چیز کی بات کر رہا تھا, کہاں کہ اس کو بہت ہی میں انجوائے کرتا ہوں, میرے تو لائک کمر ٹوٹ رہی ہے, ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے, کھڑا نہیں سیدھا ہوا جا رہا. لیکن the thing is کہ وہ دوسرے انسان نے وہ جو مراقبہ تھا, جو مشقت تھی, جو لیول تھا عبادت میں بھی اور ایکسرسائز میں بھی, مطلب that person has reached. اور تو اس لیے دیز آر دا اسٹیشنس اینڈ اور جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو جو مقام دیتا ہے, انسان کی ہیوملٹی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ تھنگ اینڈ ورک فرام دیر. جو اللہ نے ہمیں دیا ہے, جو استطاعت ہم نے دی, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے, ہمیں اسی سے کام کرنا ہے. ہمارا جہاد یہی ہے. جہاد کس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کمفرٹ لیول سے نکل کے تھوڑا سا باہر کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کا جہاد ہے. کمفرٹ لیول ہے نا آپ کا, تھوڑا سا اس سے زیادہ بڑھ کے کام کریں, نیکسٹ ٹائم اس سے تھوڑا زیادہ, اس طرح سے جو ہے نا, دس از آلسو اے ٹریننگ پروگرام. سو ڈونٹ تھنک کہ لائک یہ احسان کا, میں آپ کو بتاؤں تو ہر ایک کو احسان کے لیول پہ ہونا چاہیے. اللہ ماشاء اللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے. But this is the concept. So what happens is کہ there is realization of the greatness of Allah. اور جب اللہ تعالیٰ کی گریٹنس کی ریئلائزیشن ہوتی ہے تو ایکسلنس آ جاتی ہے ایکشنز میں, بیکاز آپ کے ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گفٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تحفے کے طور پہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یا رب میں دس از اے گفٹ آئی ایم سینڈنگ ٹو یو آؤٹ آف مائی لو. تو وہ ایک آپ کا ایک تحفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. آپ کی نماز جو ہے, روزہ جو ہے, اٹ بیکمز ویری پریشیس, بیکاز ایسے لگتا ہے کہ اللہ سے آپ کی محبت اتنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے مجھے یہی وسیلہ ملا ہے, یہ نماز مجھے میرا وسیلہ ہے, یہ روزہ میرا وسیلہ ہے, یہ حج یا زکوٰۃ یا پھر صدقہ جو بھی میرا وسیلہ ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا یہ میرے پاس موجود ہے. سو یو ٹرائی ٹو پرفیکٹ اٹ ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی. سو دیر از ایکسلنس ان ایکشن. لیکن now this is here the point that is very important. لیکن since this thing is coming out of احسان, جب آپ ایکسلنس ان ایکشن ہوتی ہے تو ایکسلنس ان ایکشن کے بعد جو ہے there is still you are looking at Allah subhanahu wa ta'ala and you even realize کہ اگر میں یہ چیز بہت اچھے سے کر رہی ہوں اور اگر مجھے اس چیز کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہو رہی ہے, یہ بھی تو اسی کا ہی تحفہ ہے نا, یہ بھی تو اسی کا ہی گفٹ ہے, اسی کا ہی تو کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنے در پہ بٹھا دیا, ورنہ میری کہاں ایسی اوقات تھی. تو ایون ان دیٹ ایکسلنس انسان جو ہے اپنے رب کو ہی دیکھتا ہے اس ایکسلنس میں, اور بجائے اس کے کہ انسان کے اندر کسی قسم کی ایروگنس ہے کہ ہماری نمازیں دیکھیں اور ہم نے کتنے حج کر لیے اور ہم تو اتنا صدقہ کرتے ہیں اور ہم تو فلانے اور دھماکے ہیں. انسان کے اندر مزید ہیوملٹی, جیسے کہتے ہیں کہ وہ جو بتایا گیا نا کہ تم شہر میں جو ہے اس سجدے کے باب سے انٹر ہونا اور کہنا حتۃ نغفر لکم خطایاکم, وہ والی انسان کی سٹیٹ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ آپ دروازے در دروازے انٹر ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ سے استغفار کرتے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے کی تسبیح اور تحلیل اللہ تعالیٰ کا وہ کرتے ہوئے آپ ہر دروازے میں جب انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی ہیوملٹی میں مزید اضافہ ہوتا جاتا ہے, بیکاز یو ریئلائز کہ وما توفیقی الا باللہ. تو آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ میری توفیق بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ تو اسی کا کرم ہے کہ I am able to do it. علیہ توکلت و الیہ انیب, اسی پہ میں توکل کرتا ہوں, میری کوئی اوقات نہیں ہے, میرے ایک ایک چیز جو ہے ایک ایک قدم بھی ہے تو اٹ از ٹورڈز اللہ, اور منزل بھی وہی ہے اللہ اور راستہ بھی وہی ہے اللہ کا ہی ہے. تو یو ریئلائز دس, وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب, اور اسی کے اوپر میں توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف میں جو ہوں رجوع کرتا ہوں. تو ایون ان ایکشنز جو ہے دیر از ہیوملٹی, اور اس ہیوملٹی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب انسان عاجز ہو جاتا ہے, جب انسان کے اندر انکساری ہو جاتی ہے تو پھر دیر از ایلیویشن آف اسپرچوئل اسٹیٹ, اس کا مقام جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کے قریب, اس کا قریب آنے کا جو شروع ہے نا ان ربی قریب مجیب, وہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اپنے قریب کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور قریب کر لیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ سنزید المحسنین, ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے,
میں آپ کو یہ کانسیپٹ بتانا چاہی تھی لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں ایسے ہی بتاؤں گی تو شاید میں اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کر سکوں. سو دیٹ از وائی آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک دس تھنگ تاکہ ویژولی آپ یہ سمجھ سکیں. تو کہ سنزید المحسنین کا مطلب کیا ہے کہ وہ قرب, کیونکہ جب جو محسنین ہوتے ہیں نا ان کے لیے نعمتیں تو ایک ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہیں جو ان کو جو ہے شکر کی ملی ہوئی ہیں, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی قرب جو ہوتا ہے, جو قرب کی جو منزلیں ہوتی ہیں, جو انسان اس کو ٹیسٹ کر لیتا ہے نا, اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہوتی, اس سے بڑی کوئی جنت نہیں ہوتی جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے, جو اللہ کا مقرب ہو جاتا ہے. تو وہ سنزید المحسنین جو ہے کہ ہم محسنین کو جو ہے اور زیادہ عطا کریں گے. سو دس سائیکل کنٹینیوز, اور جو محسنین ہوتے ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں درجے میں. سو دس واز دا حکم دیٹ ایکسلنس ان ایکشنز is a fruit of excellence in spiritual states, کہ انسان کے جو اعمال جو ہوتے ہیں جو ایکسیلنٹ لیول پہ جو پہنچتے ہیں, it's a fruit of excellence in spiritual states. جو احسان جو ہے اسی کی وجہ سے جو ہے انسان کے ایکشنز جو ہے وہ خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں. فردر ایکسیلنس ان اسپرچل اسٹیٹس, یعنی یہ والا جو ہے ایلیویشن آف اسپرچل اسٹیٹ جو میں نے لکھا ہے, فردر ایکسیلنس ان اسپرچل اسٹیٹ جو ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے, بیکاز آف ڈسینڈنگ, بیکاز آف مور ہیوملٹی. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو کسی تخت پہ بٹھا لیں اور بولیں کہ اب میں تو محسن ہو گیا, میں تو بہت پہنچا ہوا ہو گیا, لوگ سمجھتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو اب پہنچ گئے. ایسا کچھ نہیں ہے. اٹس اے لائف لانگ جرنی, اٹس اے لائف لانگ جرنی. جو موسیٰ علیہ السلام نے جتنی ایڈوائس بنی اسرائیل کو کی تھی وہ خود بھی کرتے رہے, اللہ سے توبہ بھی, عاجزی بھی, اور ہر چیز جو کچھ ان کو کی تھی وہ ان کے لیے بھی تھی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سب کے مقام رکھے. I hope like this is clear. Okay, then we'll move on to the next ayah. تو یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ محسنین کن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Okay, next one. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Okay, this is the next ayah that we'll do today inshallah. کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا, جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا, بھی ورڈ بائی ورڈ میننگ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا, ہم نے انہیں کہا کہ جو پتھر ہے اس کے اوپر اپنا عصا, جو ان کا سٹاف تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, جس سے وہ جو تھی بکریوں کی وہ ان کو ہانکتے تھے, ان کو شیپرڈ تھے نا, تو ان کو چلاتے تھے, تو اس کو کہا کہ وہ سٹاف جو ہے اس کو, جو عصا جو ہے اس کو پتھر پہ مارو, اور پھر کیا ہوگا, اسے 12 چشمے جو ہیں پھوٹ پڑیں گے. then gushed forth from it 12 springs. اور ہر تمام لوگوں کو اپنی پینے والی جگہ, ڈرنکنگ پلیس ان کو معلوم تھی. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, کلو واشربو من رزق اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور پیو, اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے ہوئے, and do not act wickedly in the earth. All right. Now, let's do word by word first, اور پھر اس کے بعد ڈسکشن انشاءاللہ. وَإِذِ اسْتَسْقَى, واو جو ہے وہ کیا ہے, اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے. اِذِ اسْتَسْقَى, از میں نے بتایا تھا جنرلی پاسٹ ٹینس کے لیے ہوتا ہے موسٹ آف دا کیسز. از پاسٹ ٹینس. استسقا کا کیا مطلب ہوتا ہے, اردو میں بھی کہتے ہیں, ساقی کہتے ہیں پلانے والے کو, رائٹ. ساقی شاعری میں بہت آتا ہے. تو اگر دیکھیں سین قاف کے جو اور یا جو ہے بیچ میں, تو از استسقا میں جو ہے, جو اس تسقا جو اس آیا ہے وہ کوشچن کے لیے ہے. تو جب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا, کس کے لیے پانی مانگا, کس نے مانگا پانی فرسٹ, موسیٰ علیہ السلام نے مانگا. تو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے, کس کے لیے, لی قومی ہی, اپنی قوم کے لیے. لی کیا ہے, فور قومی ہی میں کتنے ورڈز ہو گئے, 2 ورڈز ہو گئے. ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا اپنے لوگوں کے لیے, جو بنی اسرائیل کے لیے. تو انہوں نے پانی, کیونکہ وہ لوگ صحرا میں تھے, تو پانی کی کہا تھا کہ آپ دعا کریں پانی کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا لی قومی ہی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. So we said
that strike with your staff. پھر ہم نے کہا، فا جو ہے پھر آ گیا، پھر then so right. قلنا، قلنا میں نون الف نا کیا ہے؟ ہم نے. so we said اضرب. اضرب کا مطلب کیا ہے؟ کسی ضرب، ضرب لگانا. ہم لوگ اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضرب لگ، چوٹ لگنا. تو اضرب، اضرب کا کیا مطلب ہے؟ اسٹرائک. بی عصاکل، بی کیا ہے؟ اگین جو ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. عصا کا، عصا، عصا جو ہے اسٹاف ہو گیا، عصا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور کا جو ہے وہ اٹیچڈ پروناؤن ہے یہاں پہ. بی عصا کا، کہ آپ ہٹ کیجئے اپنے عصا کے ساتھ. یو ہٹ، یو اسٹرائک ود یور اسٹاف. کس چیز کو ہٹ کیجئے؟ الحجر. حجر کسے کہتے ہیں؟ جو پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں نا آپ لوگ. تو کس کو ہٹ کیجئے؟ حجر کو. حجر کیا ہے؟ پتھر ہے. فن فجرت، فا اگین پس یا تو یا دین رائٹ. ان فجرت، ان فجرت کا کیا مطلب ہے؟ فجر کا ٹائم ہوتا ہے نا. فجر کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو رات کا جو تاریکی کا جو پردہ ہوتا ہے وہ چاک ہو جاتا ہے، اٹ رپس اوپن، اور لائٹ اس میں انٹر ہوتی ہے، تو فجر کہتے ہیں اس کو رائٹ. آپ اسے فجر کہتے ہیں. تو ان فجرت، دین گشت فورتھ، تو پھوٹ پڑے. منہو، منہو میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ 2 ورڈز ہو گئے. فرسٹ دیر از اے پریپوزیشن من، اور ہو کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، اس سے، فرام اٹ. فن فجرت منہو، ہو کہ اس سے پھوٹ پڑے. کیا پھوٹ پڑے؟ من حسنتا عشرت عینا، چشمے پھوٹ پڑے. عین جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ چشمے کو. عین جو ہے springs of water. تو 12 چشمے جو تھے پھوٹ پڑے. this is پھوٹ پڑے. تو اسنتا عشرہ کیا ہے؟ it is the number 12 right. تو 12 springs gushed forth. جب انہوں نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم. قد جو ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کے لیے بھی آتا ہے کہ کوئی چیز کو بہت ایمفسائز کرنے کے لیے آتا ہے قد. تو بے شک جو ہے علمہ، علمہ کا مطلب ہے جان لیا. دے نیو. کلو اناسم، کس نے جان لیا؟ تمام لوگوں نے، ہر قوم نے. کلو اناسم، ہر قوم نے. مشربہم، مشربہم کیا کہتے ہیں؟ شربہ، شریبہ، شراب، لائک یو نو ڈرنک کو کہتے ہیں. مشربہ جو ہے اٹس لائک the place. مشرب جو ہے would be the place, drinking place. ہم کیا ہے؟ it is the attached pronoun, their drinking place. تو تمام لوگوں نے، ہر قوم نے اپنا گھاٹ جان لیا. تمام لوگوں کو پتا تھا ان کو کہاں، ان کا کون سا پرٹیکولر سپرنگ ہے، ان کا کون سا پرٹیکولر چشمہ ہے. قد علم کل اناس مشربہم. Then Allah subhanahu wa ta'ala says کلو وشربو من رزق اللہ. کلو از کھاؤ، ان کے اوپر من سلوا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا نا. وشربو اور پیو. من رزق اللہ، من کیا ہے؟ من از فرام، ٹھیک ہے. من از فرام رزق، جو رزق ہوتا ہے پروویژن رائٹ. سو ایٹ اینڈ ڈرنک ان دا پروویژن آف اللہ. جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اس میں سے جو ہے کھاؤ اور پیو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں نہ پھرو او فساد مچاتے ہوئے. ولا کیا ہے؟ واو از اینڈ، لام الف لا از نا. تعثوا از کے وکٹلی ایکٹ، وکٹلی مطلب زمین میں فساد نہیں کرو، زمین میں کرپشن نہیں پھیلاؤ. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں رہو. ولا تعثوا فی الارض، فی کیا ہے؟ میں، ان، ارض کیا ہے؟ زمین میں، ٹھیک ہے. مفسدین، فساد مچاتے ہوئے جو ہے زمین میں مت پھرو. All right. So کلو وشربو من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین. First the historical context of the ayah. Historical context کیا تھا کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو پانی کی جب ضرورت پیش آئی تو دے ریکویسٹڈ موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور میریکل جو ہے وہ عطا کیا ان کو کہ آپ جو ہیں اپنا عصا جو ہے، جو اپنا سٹاف ہے، یو اسٹرائک اٹ پتھر کے اوپر، اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے. 12 چشمے کیوں؟ کیونکہ جو بنی اسرائیل جو تھے وہ آپ کو معلوم ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کے جو تھے وہ 12 بیٹے تھے، اور وہ ہر ٹرائب جو تھی وہ وہیں سے تھی.
اصل تو یہ بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کا نام تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا، تو ان کے 12 بیٹے تھے، تو 12 ٹرائبز جو تھی، یعنی 12 جنریشنز آف جو تھی ٹرائبز ادھر سے بنی ہوئی تھی، تو ہر ٹرائب کو جو ہے اپنا جو ہے وہ پتہ چل گیا کہاں سے پینا ہے ان کو پانی، ان کا کون سا پرٹیکولر چشمہ ہے، تاکہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے the least minimum is this کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انجوائے کرو، لیکن جو ہے ابیوز نہیں کرو، دنیا میں ابیوز نہیں کرو، دنیا میں کسی قسم کا فساد نہیں پھیلاؤ. ٹھیک ہے، یہ ان کو جو ہے حکم دیا گیا تھا. all right, now ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس آیت کے اندر، this particular segment of the ayah، قد علم کل اناس مشربہم، کہ جان لیا نیو، کہ ڈیفینیٹلی جان لیا کل اناسم، ہر قوم نے، مشربہم. سو میں آپ کو سے اس چیز کا ذکر کرتی ہوں نا کہ ایک تو ہسٹوریکل نیریٹو اور کانٹیکسٹ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی سٹوریز کی کتاب نہیں بھیجی، کوئی اساطیر الاولی نہیں ہے. دیر از این آبجیکٹیو ریالٹی ٹو ایوری تھنگ. اور جو آبجیکٹیو ریالٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا ون جو بالکل آپ کو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات الحق ہے اور اس سے جو کلام آیا ہے وہ الحق ہے. سو دس پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ کہ ہر قوم نے جان لیا کہ اس کی مشربہ ہوں، اس کی پینے کی جگہ کیا ہے، اس کی پیاس بجھانے کی جگہ کیا ہے. This is a very very interesting statement because Allah subhanahu wa ta'ala didn't say، اللہ تعالیٰ نے کہہ سکتے کہ وہ قبیلے جو تھے ہر قبیلے نے جان لیا، بیکاز قرآن میں آگے جا کے آتا ہے کہ ہم نے جو ہے ان کو اس قبیلوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور لیکن وہ ورڈ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر قوم نے جان لیا کہ اس کا مشرب جو ہے کیا ہے، اس کی پیاس بجھانے والا کنواں کدھر موجود ہے. Now ایک چیز یہ ہے کہ this is the thing that is very very interesting. آپ نے جو ابھی آیت پڑھی کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ. موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم نے پانی مانگا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ بعصا، اپنے عصا کو کس چیز کو ہٹ کرو، پتھر کو ہٹ کرو، اور پتھر سے نکلیں گے کیا، چشمے نکلیں گے. Now come to this particular ayah. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام، now this is the scene کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں he is taken the بنی اسرائیل out of slavery، جب ان کو لے کر نکلتے ہیں وہاں سے، اور جب فرعون پیچھے ہے تمام فوجیں اور سامنے پورا کا پورا ریڈ سی آ جاتا ہے، اس موقع کے اوپر فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ادھر ہم نے انہیں کہا تھا کہ پتھر پہ مارے، اب اسی عصا کو فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ اسی عصا کو آپ کس چیز کے اوپر ہٹ کریں گے، بعصاک البحر. سو میں نے ادھر ہائی لائٹ کیا بعصاک یہاں پر بھی، بعصاک یہاں پر بھی، یہاں پہ پتھر پہ مارا، جب پتھر پہ مارا تو پانی نکل آیا، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر مارا تو کیا ہوا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو کیا ہوا کہ دو حصوں کے اندر جو ہے وہ ریڈ سی جو تھا وہ بٹ گیا. یعنی جب پانی پہ مارا تو خشکی نمودار ہو گئی، رائٹ، خشکی نمودار ہو گئی، رستہ نکل آیا. جب پتھر پہ مارا تو پانی نکل آیا، اور جب پانی پہ مارا تو خشکی نکل آئی. آپ سوچیں یہ بات، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. یہ دس از واٹ از، پوری دنیا جو ہے وہ عصا ڈھونڈتی رہے گی، وہ عصا کہاں ہے موسیٰ علیہ السلام کا، وہ عصا جو ہے وہ کہاں ہے، وہ تو بڑا کوئی میریکولس چیز تھی. لیکن وہ جو ایک انگلش میں جو ایک کہتے ہیں نا کہ when the wise man points at the moon the fool looks at the finger، کہ جب کوئی عقل مند آدمی جو ہوتا ہے وہ چاند کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو بیوقوف ہوتا ہے اس کی انگلی کو ہی دیکھ کر رہ جاتا ہے. تو دنیا جو ہے وہ عصا کو ڈھونڈتی رہے گی. عصا جو میریکل جو ہوتا ہے، اس کا پرپس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے متاثر نہ ہو، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس میریکل کے اندر پہچانے،
اگر ایک چیز جو ہے وہی دونوں چیزیں اپوزٹ کر رہی ہے، جب پانی پہ مار جتے ہیں تو خشکی نکل آتی ہے، اور جب پتھر پہ مارتے ہیں تو پانی ابل آتا ہے، وہ تو اس کا تو کیا مطلب ہے؟ جب ایون الجبرا میں بھی +1 -1 جو ہوتے ہیں کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کو مانے، اس کو دیکھیں کہ جو میریکل دینے والا ہے، جو رب ہے، we have to look at him، کہ ہمارا رب جو ہے وہ اصل جو حق ہے، جو سٹوری ہے، سٹوری تو رہ گئی نا پیچھے، سٹوری تو پیچھے رہ گئی، لوگ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا آپ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر جس کا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچڈ ہے، جس کا دل اللہ کے ساتھ جڑتا جاتا ہے، تمام میریکلز، تمام آیتیں، تمام رستے اس کے لیے ہیں۔ This is the beautiful thing, and this comes، یہ جو چیز میں آپ کو ابھی دکھا رہی ہوں، قرآن میں کئی جگہ پہ ڈفرینٹ مقامات پر یہ چیز آئی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، کبھی کچھ کرتی ہے اور کبھی کچھ کرتی ہے، اپوزٹ اس کے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی چیز نہیں ہلتی، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اسی کا ہی کمال ہے، اسی کا ہی جمال ہے، اسی کا ہی جلال ہے کہ ایک عصا سے جو ہے پتھر سے پانی نکل گیا، اور جب پانی پہ مارا تو خشکی آ گئی۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ going back to the آیا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروپ کے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کے پانی پینے کی جگہ، ان کا گھاٹ کدھر ہے۔ ہماری جو گھاٹ ہے، ہمارا جو پانی پینے کی جگہ ہے، جو ہماری تھرسٹ جو بجھانے والی جو ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ جو ہم کو جو پانی ملے گا، جو قیامت کے روز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جو پانی پلائیں گے، وہی تو حوض کوثر جو ہے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے پاس قرآن کو لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کی جو دعوت دی، وہ ہمارا حوض کوثر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے یہ ہم کو نصیب ہوا ہے۔ تو یہ دنیا کا حوض کوثر ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ ہمارا مشرب ہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ۔ مجھے قرآن میں بہت فیسنیٹ کرتی ہیں یہ باتیں، کہ جو بیچ میں جو ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، کہ بات کوئی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے چشموں کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے پوچھ بیٹھتے تم کو اپنا مشرب معلوم ہے؟ All right. I'll stop the class here انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوئی آپ لوگوں کے کوسچنز ہوں گے، کوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے، وما توفیق الا باللہ، الحمدللہ آج کی کلاس ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں میں، الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ لیٹ می سی آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز، کوئی کامنٹس۔ فرسٹ چیز کوئی چیٹ باکس میں if there are any کیا کہتے ہیں، یہ بتا دیں مجھے سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کو کلاس سمجھ آ گئی۔